کہتے ہیں جی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فضائل اعمال جو کتاب ہے اس میں شرک لکھا ہے اور من گھڑت کہانیاں لکھی ہیں. ایسا کہنے والوں کو اللہ ہدایت دے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو وہ کتاب اٹھا لیں, اور جنہوں نے آپ کو کہا ہے کہ شرک ہے ان کو بتائیں کہاں کہاں شرک ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جتنے قصے, جتنے فضائل, جتنی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں, یہ دیکھو کہ لکھنے والے نے اپنی طرف سے لکھے یا آگے کسی کتاب کا بھی حوالہ ہے. اور اگر اس میں کتاب کا حوالہ ہے کہ جی یہ ترغیب میں ہے, یہ منذری میں ہے, یہ فن طبرانی میں ہے, یہ کنز العمال میں ہے, فلاں کے تھا, تو پھر اصل مجرم تو وہ ہیں, ان کو پکڑو. ان نے تو نقل کیا نا, ان نے خود تو نہیں لکھا. لیکن ایک مسئلہ سمجھو, ایک ہوتے ہیں اعتقادات, ایک ہوتے ہیں احکامات, ایک ہوتے ہیں فضائل. عقیدہ جو ہے وہ بغیر قرآن کے ثابت نہیں. قرآن ہو نص سے قطعی ہو, یا حدیث بھی ایسی ہو کہ قطعی دلالت. اچھا یہ تو عقیدے کی بات. اب ہیں احکام. احکام کا کیا معنی ہے؟ وضو کے کیا احکام ہیں, غسل کرنے کے کیا احکام ہیں, حیض کی حالت میں عورت کے لیے کیا احکام ہیں, نفاس کی حالت میں عورت کے لیے کیا احکام ہیں, رضاعت کے کیا احکام ہیں. تو یہ احکام کے لیے جو ہے حدیث مبارکی کافی ہے, لیکن شرط یہی ہے کہ حدیث صحیح. تو احکام اور عقائد جو ہیں ان کے لیے تو نصوص چاہیے. ایک ہے فضائل, مثلا کعبۃ اللہ کی فضیلت, مدینہ پاک کی فضیلت, کنکریاں مارنے کی فضیلت, مینا جانے کی فضیلت. فضائل اعمال میں اگر ضعیف حدیث بھی ہو تو وہ بھی حجت ہوتی ہے. پہلے مسئلہ سمجھا کرو. تمام محدثین نے اپنی کتابوں میں جو ضعیف حدیثیں لکھی ہیں, نعوذ باللہ, یعنی ان کو اتنا عقل بھی نہیں تھا جتنا آج کے 14 سال کے لڑکے کو عقل ہے کہ مجتہد بنا پھرتا ہے. ایک کتاب پڑھ کے اپنے آپ کو اتنا بڑا عالم سمجھتا ہے. ان علماء محدثین یعنی امام ترمذی, امام نسائی, ابن ماجہ, ابو داؤد, اتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں, ان کو پتہ نہیں تھا کہ ضعیف حدیث کتابوں میں لکھ دی. یہ ان سے بھی بڑا عالم ہو گیا. اور پھر ضعیف کیوں ہے؟ ایک حدیث ضعیف ہے کیوں؟ باعتبار روایت ضعیف ہے یا باعتبار درایت ضعیف ہے؟ ایک حدیث ضعیف ہے لیکن کیا اس کا ضعف جو ہے وہ اتنا اشد ہے یا درمیانہ ہے یا اوسط ہے یا بالکل قلیل ضعف ہے؟ ایک حدیث ضعیف ہے لیکن اس کا متن جو ہے دوسری صحیح حدیث میں موجود ہے. جو آپ نے پڑھی ہے یہ تو ضعیف ہے, اس سند میں تو ایک راوی ایسا آ گیا, لیکن اس کا متن جو ہے دوسری صحیح حدیث میں موجود ہے. یا ایک حدیث ضعیف ہے لیکن اس کے طرق کثیرہ ہیں, یہ بھی سند ہے, یہ بھی سند ہے, یہ بھی سند ہے, یہ بھی سند ہے. بعضها یقوی بعضا, وہ ایک دوسرے کو طاقت دیتے ہیں, وہ حسن کے درجے پہ پہنچ جاتی. تو ایسا بیٹھ کے اللہ ہدایت دے کہ آج اس کتاب کو, میرے خیال میں تیری لکھی ہوئی کتاب کو تو کوئی 100 بندہ بھی نہیں پڑھے گا, لیکن ان کی کتابوں کو لاکھوں نہیں, میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ کروڑوں آدمی جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. ان کے 13 زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں, اور پورے عالم میں کہیں بھی چلے جائیں وہ کتاب موجود. وجہ کیا ہے کہ جو چیز اللہ قبول فرماتے ہیں وہی آگے پھیلتی ہے. ایک بڑا عالم ہوتا ہے لیکن اس کی بات بھی کوئی نہیں سنتا. ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کی تقریریں پوری دنیا سننا چاہتی ہے, وہ اللہ دلوں میں قبول ڈال دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مقبولیت, حضور نے حدیث میں ہے فرمایا کہ جب اللہ کسی کو پسند فرما دیتے ہیں تو دریا کی مچھلیوں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ فلاں بندہ میرا محبوب ہے, اس کے لیے تم بھی دعا کرو. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ وہ لوگ ہیں, یہ اولیاء اللہ تھے, یہ عالم تھے,
ساری زندگی ان کی حدیث و قرآن میں گزری، اللہ ان پہ کروڑ رحمتیں کرے۔ اگر ان کی تعریف نہیں کر سکتے ہو کبھی برائی نہ کیا کرو، کیونکہ جب آدمی اللہ کے ولی کو برا کہتا ہے، من آذانی ولیا فقد آذنتہ بالحرب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی ہوتا ہے غلطی تو غلطی سے تو کوئی انسان بھی پاک نہیں ہو سکتا، ہر انسان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ کہتی ہیں جی کہ فتنے کا دور ہے، ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ مولوی سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے؟ باقی تمہیں ہر چیز کا پتہ لگ جاتا ہے کہ کپڑا کون سا درزی اچھا سیتا ہے، گھڑی کون سی اچھی ہوتی ہے، ٹی وی کون سی اچھی ہوتی ہے، ٹیلی فون کا کون سا ماڈل اچھا ہوتا ہے۔ صرف مولوی کا تمہیں پتہ نہیں لگتا، بالکل جھوٹ بولتے، تمہیں پتہ ہے کہ یہ حق والے ہیں، یہ حلوے والے ہیں۔ حضرت حسین کو بھی رضی اللہ عنہ علیہ السلام نبی کے لیے ہوتا، جتنے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ، جتنے پیغمبر ہیں علیہ السلام، اور حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی ویسے کہہ دے کوئی علیہ السلام، کوئی کفر کی بات نہیں، لیکن یہ نہیں کہ حضرت حسین تو علیہ السلام ہے اور ابو بکر علیہ السلام نہیں ہے۔ یہ جو تفاوت پیدا کیا جاتا ہے اسی سے غلو سامنے آتا ہے۔ حضرت عمر کو تو کبھی تم علیہ السلام نہیں کہتے، حضرت عثمان کو بھی کبھی علیہ السلام نہیں کہتے، لیکن صرف حسن حسین کو ہی کہتے ہو علیہ السلام۔ اچھا وہ بھی صرف حسین کو، حضرت حسن کو بھی نہیں کہتے، چونکہ حضرت حسن نے سلو کر لی تھی نا حضرت معاویہ سے رضی اللہ عنہم اجمعین، تو بہرحال ان کے لیے رضی اللہ عنہم اجمعین، اور اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کے لیے رحمت اللہ علیہ۔ اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہم، اگر علماء ہیں تو رحمت اللہ علیہ۔ ہاں ایک ہوتا ہے کہ ابھی سلام کوئی کہہ دے تو آخر ہم لوگوں کو کہتے نہیں السلام علیکم، تو علیہ السلام کا معنی بھی تو یہی ہوتا ہے نا، لیکن یہ اب ایک غلو ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ علیہ السلام ہے، باقی کسی صحابی کے ساتھ علیہ السلام نہیں ہے۔ میں حافظ القرآن تھا، مجھے دماغی فالج ہوا، قرآن بھول گیا، تو میں تحفیظ القرآن جو حرم میں، میرا بھائی تحفیظ القرآن کے ادارے حرم میں موجود ہیں، کھلے ہوئے، کسی قاری کے پاس چلے جاؤ بتا دے گا کہ داخلہ کیسے لینا ہے۔